السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں شب قدر، لیلۃ القدر۔ ناظرین، 27ویں رات شب قدر مبارک ان بھائیوں کو جو اللہ رب العالمین کے فضل سے رمضان المبارک کے اس ماہ کو پا رہے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان بہنوں کو جو گھروں میں مصروف عبادت ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ شب بلا شبہ رحمتوں کے نازل ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ بس آئیے دعا سے متعلق اللہ رب العالمین کے وعدوں کا ذکر کریں تاکہ ان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ رب کائنات نے اس شب قدر میں دعائیں مانگنے والوں کے لیے کیا تحفہ پیش کیا ہے؟ رب کائنات نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ قرآن پاک سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے اور ذلیل خوار ہو کر۔ ناظرین اکرام، ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے۔ تب تکبر و غرور تو آپس میں بندوں کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ اگر رب کے سامنے اکڑو گے تو کہاں ٹھکانہ پاؤ گے سوائے جہنم کے۔ تو ناظرین، پس رب سے، مالک سے بہت عاجزی کے ساتھ رو رو کر بندے بن کر مانگو، تو اس کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ناظرین اکرام، رب نے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو ناظرین، یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آتے ہیں کہ ہم کس سے مانگیں، کون ہماری سنے گا؟ تو رب نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان کے نزدیک ہوں اور میں ہر پکارنے والی کی دعا سنتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ جو تمہارے قریب ہے، تمہارے حال کو خوب جانتا ہے۔ بس جو مانگو گے اگر واقعی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تو ضرور ملے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب بہت حیا فرمانے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو وہ حیا کرتا ہے کہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ یعنی میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو واپس خالی لوٹا دوں۔ تو ناظرین اکرام، ہم زندہ رب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا حال دیکھتا اور بات سنتا ہے، پھر اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو مانگے، خوب مانگے۔ شرم کس بات کی؟ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم کرو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو بندگی کی شان ہے۔ اسی لیے دعا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ میرے رب کے محبوب کا فرمان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ناظرین اکرام، مغز، دماغ عزت کا ذریعہ ہوتا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، جسم میں قوت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مغز ہو تو سارا جسم، مغز نہ ہو تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ دماغ بیکار ہو جائے تو آدمی پاگل کہلاتا ہے، اس کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت جسم ہے، دعا مغز ہے عبادت کا۔ لیکن معبود سے مانگنے میں شرم آئی، مسجد گئے لیکن مسجود کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ ہوا، یہ تکبر ہے، غرور ہے، جس نے ساری عبادت کو برباد کر دیا۔ پس عبادت کا مغز مت چھوڑو، دعا کرو خوب رو رو کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر والی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، دعا ایک ایسا تحفہ دیا ہے رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر والی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو تکبر اور غرور میں رہتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جو تکبر اور غرور کرتا ہے تو وہ ایک دن پستی میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک دن وہ زمین کی خاک چاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اور دعا کرنے والا، خوب مانگنے والا ہی خدا کو پسند ہے۔ میرے رب نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے تمہاری کوئی قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں، اپنے رب کو نہ پکاریں، اپنے رب سے دعا نہ مانگیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا نہ کریں، اس کی بارگاہ میں التجا نہ کریں، تو ناظرین اکرام رب نے ارشاد فرما دیا کہ ہماری اس کے یہاں کوئی قدر نہیں۔ تو دنیا والے تو مانگنے والوں کو خوار جانتے ہیں، ان سے تنگ آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں کے پاس دینے کو ہے ہی کیا۔ رب کے خزانے تو بے حساب ہیں، اس لیے وہ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ جو بندے اس سے نہ مانگیں رب ان کو پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ناظرین کرام، ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں، رب ہی تو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا اس دنیا کے اندر ہے ہی کون؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اے ناظرین اکرام، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، پس رب سے مانگو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور جب مانگو گو تو پوری توجہ، پورے یقین کے ساتھ مانگو، رسمی دعا نہ مانگو، وہ تمہارے مانگنے کی حالت دیکھ رہا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ سے دعا کرو قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ تعالی غافل و لاپرواہ دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنی غفلت سے بیدار ہوں، ہم غافل ہو کر دعا نہ مانگیں، ہم رب کی بارگاہ میں پورے یقین و تحمل کے ساتھ، پورے توکل علی اللہ، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں مانگیں۔ تو ناظرین اکرام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ مانگے اور خوب رغبت ظاہر کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں، جو چاہے عطا فرما دے۔ تو ناظرین اکرام، آج کچھ لوگوں کو دعا مانگنے کا یہ ڈھنگ ہے کہ اللہ تو چاہے تو کر دے، بلکہ یہ نہ کہے، یہ کہے اللہ رب العالمین تو اپنے فضل سے مجھے عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے میری ان دعاؤں کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور جب رب کے محبوب کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رب کائنات کو اور زیادہ پیار آتا ہے، کیونکہ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب وسیلے کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں تو رب کو اور محبوب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تو چاہے تو مجھے اولاد دے دے، اللہ تو چاہے میرے رزق میں برکت دے دے، اس طرح مت مانگو، بلکہ اس طرح کہو، اے اللہ میں اولاد چاہتا ہوں، میں رزق میں برکت چاہتا ہوں، تو ہی دینے پر قادر ہے، تیرے سوا میں کس سے مانگوں؟ خدایا تیرے سوا کون دے سکتا ہے؟ تو میرا رب ہے، مالک ہے، بس تجھ ہی سے مانگتا ہوں، دعا قبول کرنا تیرا وعدہ ہے، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ یعنی مانگنے میں عاجزی ہو، رغبت ہو،
اصرار ہو لیکن ادب ہو، احترام ہو، جیسے چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، فقیر امیر سے، بیٹا باپ سے مانگتا ہے، لیکن ایسی چیز ہرگز نہ مانگنا جس کو مانگنے سے پہلے ہی منع کر دیا گیا ہو۔ یعنی دعا شریعت کے خلاف کسی کام کے لیے نہ ہو، جیسے اے اللہ میرے شراب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ آج جوئے میں مجھے کامیاب کر دے، یہ دعا نہیں ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ لہٰذا مانگنے سے پہلے سوچ لو کہ شریعت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں مانگ رہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے، یعنی کسی برے کام کی دعا نہ کی جائے، کسی رشتہ دار سے تعلق ختم کرنے کی دعا نہ کی جائے، اور دعا کرتے رہو، جلدی نہ کرو کہ ابھی قبول ہو جائے، بس اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشاد کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے والا یہ کہے کہ میں نے دعا کی اور کرتا رہا لیکن مجھے قبول ہوتی معلوم نہیں ہوتی، تو یہ خیال کرو کہ وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم چند دعائیں کر کے کہنے لگتے ہیں کہ خدا ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اور کبھی اتنے بد دل ہو جاتے ہیں کہ مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تو مانگنا ہی ہے۔ مانگتے رہیں، خوب مانگیں، وہ جانتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، بہتر ہے تو کب جب بہتر ہوگا ضرور دے گا، اور اگر بہتر نہ ہوگا تو اس کے بدلے وہ دے گا جو مفید و بہتر ہے۔ بس ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ اور ناظرین اکرام، آج کی رات تو بہت ہی اچھا موقع ہے، کیونکہ جس کو لیلۃ القدر کے نام سے رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ناظرین، اور ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں ضرور قبول ہوگی۔ آج کی رات بہت اچھا ہی موقع ہے، ہم مانگیں اور خوب مانگیں، اور ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ آج کی رات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی رات کے حوالے سے جسے شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے صاحب تفسیر روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا سر عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کی جڑوں میں، اس کے 1000 سر ہیں اور ہر سر عالم دنیا سے بڑا ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور ہر زبان سے 1000 قسم کی تسبیح و تحمید پڑھتا ہے۔ ہر زبان کی بولی دوسری زبان سے نہیں ملتی، وہ منہ سے زبان کھولتا ہے تو تمام آسمان کے فرشتے اس کے ڈر سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کے چہرے کے انوار انہیں جلا نہ دے۔ ہر صبح و شام ان تمام منہوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ فرشتہ شب قدر میں زمین پر اتر کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے طلوع فجر تک استغفار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ایسا عجیب فرشتہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھو کہ یہ فرشتہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے لیے دعائے استغفار رب کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ بتائیے اس فرشتے کی وجہ سے امت محمدیہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اس فرشتے کی وجہ سے رب کائنات امت محمدیہ کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر شب قدر میں فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں، جبکہ فرشتے تو خود تسبیح و تقدیس اور تہلیل کے تونگر ہیں، قیام و رکوع و سجود ساری عبادات سے سرشار ہیں،
پھر انسانوں کو وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند باتیں ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ اس رات عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ محدثین اکرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی ضرورت مند کو کھلا دے تو یہ وہ نادر عبادت ہے، یہ اتنی بلند عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑانا، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا، معافی چاہنا، اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے لے کر رونا، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا فرشتوں کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں، کیونکہ نہ وہ کھاتے نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز مجھے تسبیح و تہلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے۔ تو اسی لیے تو فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والے آہوں کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ امام رازی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علماء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ انسانوں تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کر رہے ہو، آؤ اب ملائکہ کی مجلسوں میں خشوع اور خضوع سے عبادت کرو۔ سبحان اللہ کہ ہم علماء اور صلحاء کی محفل میں تو زیادہ خشوع دکھاتے ہیں، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے ملائکہ کی بارات تمہارے بیچ ہو تو تم اس بارات کے بیچ، اس مجمع کے بیچ، جو ملائکہ یعنی فرشتوں کی جماعت کے بیچ تم جب خوب خشوع و خضوع کے ساتھ میری عبادت کرو گے تو مجھے اور زیادہ پسند آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، فرشتوں کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے استفسار کیا تھا کہ اسے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، یعنی جب انسان کو اس زمین پر پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا، مولا تو ان بندوں کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ اے مولا، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا تھا، جو زمین میں فرشتوں نے کہا تھا پیدا کرنے میں انسان کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جو زمین میں فسق و فجور اور خوریزی کرے گا۔ لہذا اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی، فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی، تاکہ اس کے لیے یہ رات جاگ کر گزارے، تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں، تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جا سکے کہ یہی وہ ابن آدم ہے کہ جن کی خوریزیوں کی تم نے خبر دی تھی، یہی وہ شر رخا ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے، لیکن یہ اپنے طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا، یعنی کہ رب ارشاد فرما گئے، فرشتوں دیکھو تم نے جن انسانوں کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر جا کر فسق و فجور گناہ کریں گے، اے رب تو ان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ دیکھو آج یہی بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے لیے رات سجدوں اور قیام میں گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ تو آئیے ہمارے لیے فرشتوں کا بھی سلام ہے۔ کیوں ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیاری دیوانوں، اللہ رب العالمین نے یہ لیلۃ القدر یوں ہی ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، یوں ہی ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے۔ آئیے حضرت امام رازی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ اور لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ ہی رہی
دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ تو ناظرین کرام یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر ہم شب قدر کی رات میں لیلۃ القدر میں اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو رب کائنات کے فرشتے آ کر ہمیں سلام کریں گے، ہماری زیارت کریں گے۔ تو ناظرین کرام کون ایسا گنہگار بندہ ہے جو یہ نہ چاہے کہ رب کے معصوم فرشتے اس کی زیارت کریں؟ تو ناظرین کرام اگر واقعی ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان فرشتے ہماری زیارت کریں، اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمیں آ کر کے سلام کریں، تو ناظرین ہم کو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے لیلۃ القدر میں اللہ کی خوب عبادت کرنے کا شرف حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں۔ ناظرین کرام تمام حضرات سے دعائیں یہی کی جاتی ہیں تمام حضرات کے لیے دعا یہی کی جاتی ہے کہ رب کائنات ہمیں اس لیلۃ القدر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام بہت بڑا موقع ہے، ہم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج یہ نہ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہم عبادت کیسے کریں، مسجدوں میں آنے کی اگر اجازت نہیں ہے دنیاوی حکومت کی طرف سے، تو میرا رب تو وہ ہے جو ہر جگہ ہر چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی جگہ کو دیکھتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت جس جگہ چاہیں چھپی ہوئی چاہے کھلی ہوئی جگہ میں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ وہ ہم سے ہماری نس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ناظرین اکرام آپ کی بارگاہ میں استغاثہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات اس لیلۃ القدر کو ایسے ہی خالی نہ جانے دیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب رو کر دعائیں مانگیں، اللہ کی خوب عبادت کریں تاکہ رب کائنات کی یہ عبادت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہماری بہتری فرما دے۔ تو ناظرین اکرام مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ناظرین آپ اپنے دوستوں میں خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اگلی ویڈیو ملتا ہوں کہ آخر لیلۃ القدر کا راز کیا ہے، یہ امت محمدیہ پر نازل کیوں ہوئی۔ انشاءاللہ میں اگلے ٹاپک میں آپ کو اس کا راز بتاؤں گا کہ کیوں یہ 1000 مہینوں سے افضل رکھی گئی ہے اور کیوں یہ امت محمدیہ کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ناظرین میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔